لیکن اس میں یہ ایک سوال ہے، چونکہ آج کے موضوع پر ہم اس کو جو باقی کے معاملات ہیں اس پر بھی ڈسکس کرنے والے ہیں، یعنی شروع سے ہی اس کے معاملات جو زندگی کے رہے، لوگوں کو علم تھا اس کے بارے میں، یزید کے بارے میں کہ کیا اس کے کیا ریپوٹیشن ہے یا کیا امیج ہے ایک معاشرے میں یا کیا معاملہ ہے، لوگ جانتے تھے، اس حوالے سے کیا وضاحت کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ابھی جو ہمارے محترم مہمانان گرامی نے گفتگو کی ہے، اس میں کچھ شائبہ سا لگ رہا تھا شاید کہ یزید کے بارے میں امت مسلمہ میں سے کسی ایک معتبر شخص کے دل میں کوئی شاید کہیں رتی بھر بھی کوئی اس کے لیے گنجائش کا پہلو نکلتا ہو۔ میں یہاں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی ذمہ دار علماء ہیں اور معتبر مشائخ ہیں، ان تمام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، یزید پلید ہے، اور بعض نے بیت اللہ شریف پر حملے کے جائز قرار دینے پر اس کو کافر تک بھی لکھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے صالح نے جب ان سے پوچھا ان کے بارے میں، تو انہوں نے کہا بیٹے یہ بتاؤ کیا مسلمان ایسا عمل کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی باتوں میں آزمایا، انہوں نے پوری کر دکھائی۔ عرض کیا یا اللہ تو نے جو عظمت مجھے عطا فرمائی ہے، یہ عظمت، یہ نبوت، یہ امامت میری ذریت میں بھی جاری فرما۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ خلافت، امامت میری اولاد میں جاری فرما۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم آپ کی اولاد اور ذریت میں اس کو میں یہ منصب عطا کروں گا جو ظالم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے جہاں ظلم ہے وہاں کبھی بھی امارت، خلافت، حکومت یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ امامت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ سلطانی صاحب جو فاسق ہو نا، فاسق، وہ محلے کی مسجد کا امام نہیں بن سکتا، وہ امام کبریٰ پہ کیسے فائز ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ تو امامت صغریٰ پہ نہیں آ سکتا اللہ اکبر۔ جو فاسق ہو۔ ایسے ہی۔ اور یزید فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، ظالم بھی ہے، اور اس کے بہت سے جرم ہیں اور اس نے بہت سے گناہ کیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی واضح ہو گئی، اسلام نے جو ہمیں اصول بتائے اس کے مطابق قرآن کی سنت قطعی سے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ خلافت اور اس منصب کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ اب یزید جو ہے اس کے ابتدائی ادوار میں، جیسے آپ نے بھی کویسچن کیا، پہلے سے یہ تھا کچھ چیزیں اس کی مخفی تھیں اور کچھ ظاہر تھیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے در حقیقت جب ان معاملات کو دیکھا تو وہ بنی امیہ اور قریش کے باہمی اختلاف سے بچنے کے لیے چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس اختلاف کو اپنی زندگی میں نپٹا کے جائیں۔ یزید کا 4 سالہ دور ہے اور 4 سالہ دور ہی بدترین دور ہے۔ اس کا جو دور تھا، ایک بات یاد رکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کے خلاف اس انداز میں نہیں نکلنا چاہیے تھا، تو امام علی مقام کو یہ طریقہ نہیں اپنانا چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے نکلے ہیں، حکومت اور امارت کے لیے نہیں نکلے۔ اور جس تخت و تاج کے لیے یزید یہ کوشش کر رہا تھا وہ تو امام علی مقام کے قدموں کی دھول ہے، وہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، کائنات کی ساری بادشاہی ان کے قدموں میں ہے، وہ تو ہے ہی اس گھرانے کے، وہ تو اس گھرانے کے ہیں، تو وہ ان حکومتوں کو اور اس کرسی کے لیے نہیں آئے، بالکل ایسے اتمام حجت کے لیے، اس لیے کہ آپ کو اس علاقے سے خطوط آ رہے تھے جس علاقے کو آپ کے والد گرامی نے اپنا پائے تخت بنایا تھا، جہاں آپ نے دارالحکومت بنا کے حضرت مولا کائنات نے کوفہ کے اندر وقت گزارا۔ بالکل ٹھیک۔ تو کوفہ کے لوگوں سے اس لحاظ سے بھی آپ کو محبت تھی کہ حضرت مولا کائنات جو تھے انہوں نے کیپٹل وہاں منتقل کیا۔ جب خطوط آئے تو خطوط کی کثرت کی وجہ سے 12,000 بعد نے لکھا، بعد نے سے بھی 70,000 تک لکھا، ان خطوط پر آپ نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جائیے، اپنے چچا زاد کو بھیجا
اور وہاں کے جب حالات کے سازگار ہونے کی اطلاع آئی تو آپ نے رخت سفر باندھا اللہ، اور آپ وہاں گئے، اور صرف دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ وہاں کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، آپ یہ چاہتے تھے کہ ہم یزید کو سمجھائیں کہ وہ فسق و فجور سے باہر آئے، ظلم و ستم کی ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ بعض لوگ کہتے جی وہ مسلمانوں کا ایک خلیفہ تھا یا اس کے پاس حکومت تھی، تو جواب یہ ہے کہ یزید کے اس تسلط کو نہ اہل مدینہ نے مانا، نہ اہل مکہ نے تسلیم کیا، نہ اہل کوفہ نے تسلیم کیا۔ وہ کس اعتبار سے مسلمانوں کا امیر بن سکتا ہے؟ امیر تو اسے کہتے ہیں جس کو اکابر تسلیم کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی امارت کا انکار کیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کی امارت کا انکار کیا، حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کی امارت کا انکار کیا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سب نے انکار کیا، اور اجلہ اور کبار صحابہ اس کی اس امارت پر راضی نہ تھے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ حق کی صدا بلند کرنے کے لیے آئے، اور پھر آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، آپ کو طرح طرح کا لالچ دیا گیا، سرداد نداد دست در دست یزید۔ آپ نے اپنا ہاتھ فاسق فاجر ملعون کے ہاتھ میں اس لیے نہ دیا کہ قیامت تک کے لیے بات واضح ہو جائے کہ اہل حق جو ہیں ہمیشہ باطل کے سامنے ڈٹے رہیں گے۔ اگر آج کسی فاسق فاجر کی آپ بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لیے دلیل بن جاتی، لیکن اب آپ حق کی دلیل ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ دلیل بنی رہے گی کہ آپ باطل کے سامنے ڈٹے، اور آپ نے باطل کے سامنے سر نہ جھکایا، حق کی خاطر شہید تو ہوئے، ناکام نہ ہوئے، اور قیامت تک کے لیے آپ حق اور سلامتی کی خوبصورت علامت اور تفسیر بنتے۔